بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل آسان الفاظ 92 پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے روزے کا بیان۔ روزے کے متعلق کچھ احکام سنیں گے، پھر روزے کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون سی قسمیں ہیں، اور روزے کے متعلق کچھ احکام سنیں گے۔ اور اس ویڈیو کی خاصیت یہ بھی ہے کہ ہم نے اس میں جو بھی مسائل ذکر کیے ہیں وہ سارے کے سارے بہار شریعت سے نکالے گئے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور ہم نے اس ویڈیو کی ابتدا جو ہے سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ روزہ کسے کہتے ہیں، یعنی روزے کی تعریف بتائی جائے گی، روزے کی ڈیفینیشن بتائی جائے گی، اس کے بعد روزے کے کچھ احکام بتائے جائیں گے۔ اور آپ کی دلچسپی کے لیے اس ویڈیو میں ہم نے ایک کوشچن سوال کے طور پر ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ 3 آپشن دیے جائیں گے، سوال کیا جائے گا، پھر 3 آپشن دیے جائیں گے، اور ساتھ ہی آپ کو ٹائم بھی دیا جائے گا۔ اگر آپ بتا سکیں تو آپ ویڈیو کو روک کر کمنٹ میں اپنا جواب بتا سکتے ہیں، ورنہ پھر سوال کا جواب 3 آپشنوں میں جو صحیح ہوگا پھر ہم وہ تو بتائیں گے ہی کہ صحیح کون سا ہے ان میں۔ چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ تو سب سے پہلے ہم روزے کی تعریف جان لیتے ہیں۔ روزہ کہتے کسے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک، صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کھانے پینے اور ہم بستری سے قصداً رکنے کا نام روزہ ہے۔ صبح فجر سے پہلے جو سفیدی چھا جاتی ہے ایک سمت، اس وقت کو صبح صادق کہتے ہیں۔ اس وقت سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک، جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت تک کھانے پینے اور ہم بستری سے جان بوجھ کر رکنے کا نام روزہ ہے۔ سوال ہے ناظرین، روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ یعنی کہ روزہ، نیچے ہم تفصیل دیں گے، روزے کی کتنی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، آپشن نمبر 1، روزے کی 4 قسمیں ہیں۔ آپشن 2، روزے کی 5 قسمیں ہیں۔ آپشن نمبر 3، روزے کی 3 قسمیں ہیں۔ تو جو آپ کو صحیح لگے ناظرین، آپ ویڈیو کو روک کر نیچے کمنٹ میں اپنا جواب تحریر کر سکتے ہیں۔ آپ کو ٹائم دیا جا رہا ہے، اس وقت سے پہلے پہلے آپ کو جواب دینا ہے۔ اگر آپ کا ذہن تیز ہے اور آپ کے ذہن میں جواب موجود ہے یا حاضر آ گیا ہے تو آپ جواب دے سکتے ہیں۔ ان تینوں میں سے جو بھی آپ کو صحیح لگے اس کا جواب آپ نمبر ڈال کے کمنٹ میں دے سکتے ہیں۔ تو اب ہم جواب سے کرتے ہیں۔ ان تینوں میں آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا 2 نمبر والا، روزے کی 5 قسمیں ہیں۔ صحیح جواب یہ ہے کہ روزے کی 5 قسمیں ہیں۔ اب آگے سوال ہے، روزے کی 5 کون کون سی قسمیں ہیں؟ ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ روزے کی 5 قسمیں ہیں، تو اب ہمیں جاننا یہ ہے کہ روزے کی 5 قسمیں کون کون سی ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں جواب موجود ہے تو آپ کو آپشن دیے جائیں گے، آپ جواب دیجیے گا۔ آپشن نمبر 1، فرض، واجب، مستحب، مکروہ، تحریمی، نفل۔ آپشن نمبر 2، فرض، واجب، نفل، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی۔ آپشن نمبر 3،
واجب فرض، واجب فرض، نفل، حرام، مستحب۔ تو ان تینوں میں جو صحیح جواب ہے، آپ کو ان تینوں میں جو صحیح جواب لگ رہا ہے وہی جواب آپ کمنٹ باکس میں تحریر کر دیجیے، ورنہ جواب تو پھر ہم دیں گے ہی، آپ کو وقت دیا جا رہا ہے، پھر آپ کی اس میں ذہانت بھی پتہ چلے گی کہ آپ مطلب کتنا جانتے ہیں، اور آپ بالکل نہیں جانتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ، سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور پہلے بھی ہم نے عرض کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے آپ مسائل بہار شریعت کی پہلی جلد سے اور حصہ نمبر 5 سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو جی ہاں، صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا 2 نمبر والا، فرض، واجب، نفل، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی۔ تو یہ 5 قسمیں روزے کی بنتی ہیں۔ اب سوال آتا ہے آگے، فرض روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ پہلے چونکہ 5 قسموں میں ہم نے بتایا ہے کہ فرض بھی ہے، تو اب ہمیں جاننا یہ ہے کہ فرض روزہ جو ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ اس طرح ہم دھیرے دھیرے انشاءاللہ ہر ایک کی تفصیل جانیں گے۔ مکروہ تحریمی جیسے ہوا، واجب، نفل، جو بھی ممکن ہے ہم نے جو ہے اس میں تحریر کیا ہے، ان سب کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ فرض روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو آپ کو آپشن دیا جا رہا ہے، آپشن نمبر 1، فرض روزے کی 4 قسمیں ہیں۔ فرض روزے کی 4 قسمیں ہیں، یہ جواب نہیں ہے، یہ آپشن ہے۔ آپشن نمبر 2 آپ کو دیا جا رہا ہے، فرض روزے کی 3 قسمیں ہیں۔ فرض روزے کی 3 قسمیں ہیں۔ آپ کو جو صحیح جواب لگ رہا ہے اس کو آپ کمنٹ باکس میں تحریر کر سکتے ہیں۔ آپشن نمبر آپ کو ایک اور دیا جائے گا ابھی، آپشن نمبر 3۔ آپشن نمبر 3، فرض روزے کی 2 قسمیں ہیں۔ فرض روزے کی 2 قسمیں ہیں۔ تو ان تینوں آپشنوں میں سے جو آپ کو صحیح لگ رہا ہے اس کا جواب آپ کمنٹ باکس میں تحریر کر دیجئے، ورنہ جواب تو ہم پھر دیں گے ہی۔ کچھ دیر آپ کو وقت دیا جاتا ہے تاکہ آپ ذہن کو دوڑائیں، اور آپ کا ذہن کتنا کام کرتا ہے، یا پھر آپ اندازے کے طور پر بھی جواب دے سکتے ہیں، بعد میں پھر صحیح جواب تو ہم دیں گے ہی انشاءاللہ۔ 3 آپشن آپ کو دیے ہیں، تینوں آپشنوں میں سے صحیح جواب آپ کو جو لگ رہا ہے وہ آپ کمنٹ باکس میں تحریر کر سکتے ہیں۔ سوال اوپر یہ ہوا تھا، پھر سے دوہرا لیتے ہیں، فرض روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو آپشن نمبر 1، فرض روزے کی 4 قسمیں ہیں۔ آپشن نمبر 2، فرض روزے کی 3 قسمیں ہیں۔ آپشن نمبر 3، فرض روزے کی 2 قسمیں ہیں۔ تو ان میں آپ کا صحیح جواب جو ہوگا وہ ہوگا، ان میں جو آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا وہ ہوگا 2 نمبر، 2 نمبر نہیں، سوری 3 نمبر، یہاں پر مسٹیک ہو گیا ہے، 3 نمبر آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ فرض روزے کی 3 قسمیں نہیں بلکہ فرض روزے کی 2 قسمیں ہیں، جیسا کہ آنے والے سوال میں بھی آپ کو یہی سوال ہوگا۔ سوال ہے، فرض روزے کی 2 کون کون سی قسمیں ہیں؟ سوال یہ ہے، فرض روزے کی 2 کون کون سی قسمیں ہیں؟ تو آپ کو ذہن میں جواب یہی ہے دینا ہے کہ فرض روزے کی کون کون سی 2 قسمیں ہیں۔ پیچھے سوال ہوا ہے کہ فرض روزے کی کتنی قسمیں ہیں، تو پیچھے جواب ہوا کہ 2 قسمیں ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو یہ بتانا ہے، آپشنوں میں سے جو آپ کو آپشن دیے جائیں گے ان میں سے صحیح جواب کون سا ہے۔ فرض روزے کی جو 2 قسمیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ آپشن نمبر ہے 1،
صوم داؤد علیہ السلام یا نظر کا روزہ، یہ دو روزے ہو گئے، ایک صوم داؤد علیہ السلام اور دوسرا نظر کا روزہ۔ آپشن نمبر 2 عاشورہ اور پیر کا روزہ، کیا یہ فرض کی قسمیں ہیں؟ آپشن نمبر 3 یوم معین اور غیر معین۔ تو آپ کا صحیح جواب جو ان میں ہو جائے گا وہ 3 نمبر ہو جائے گا، معین اور غیر معین۔ معین غیر معین یہ دو جو ہے وہ فرض روزے کی قسموں میں شامل ہیں، ایک معین ہے دوسرا غیر معین ہے۔ معین تو وہی رمضان کا روزہ ہو گیا، اور غیر معین جو معین نہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے قضا وغیرہ کا روزہ۔ اب سوال، واجب روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ پیچھے ہم نے جو 5 قسمیں کی ہیں روزے کی، ان میں سے ایک فرض تھا، دوسرا واجب تھا، تو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں واجب کی۔ واجب روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپشن نمبر آپ کو 1 دیا گیا ہے کہ واجب روزے کی 3 قسمیں ہیں، پھر آپ کو آپشن نمبر 2 دیا گیا ہے کہ واجب روزے کی 2 قسمیں ہیں، اوپر 3 قسمیں نیچے 2 قسمیں۔ آپشن نمبر 3 میں آپ کو دیا جا رہا ہے کہ واجب روزے کی 4 قسمیں ہیں۔ تو جو صحیح جواب آپ کو ان میں سے لگ رہا ہے وہ آپ کمنٹ باکس میں تحریر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنے ذہن کو دوڑایا کریں کہ صحیح جواب کون سا ہوگا، پھر صحیح جواب جو ان میں ہے وہ ہم بتائیں گے ہی۔ تو ٹائم بھی آپ کو کافی دیا جاتا ہے تاکہ ذہن کو آپ اچھی طریقے سے ایک جگہ دل جمعی سے محفوظ کریں۔ تو ان میں صحیح جواب جو ہو جائے گا وہ ہو جائے گا 3 نمبر، کہ واجب روزے کی 4 قسمیں ہیں۔ واجب روزے کی 4 قسمیں ہیں، شاید ہم نے اس میں نہیں بتایا ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ واجب روزے کی 4 قسمیں کون کون سی ہیں۔ وہ وقت کی کچھ تنگی کی بنا پر ہم نے نہیں بتایا۔ خیر، اب سوال نمبر یہ ہے کہ نفل روزہ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ پیچھے ہم نے فرض کی بات کر لی ہے، واجب کی بات کر لی ہے، کیونکہ ہم نے قسمیں کی تھی کہ روزے کی کتنی قسمیں ہیں، تو روزے کی 5 قسمیں کی تھی، پہلا فرض دوسرا واجب۔ اب ہم تیسرے پہ بات کر رہے ہیں نفل روزہ۔ تو اب نفل روزہ جو ہوتا ہے وہ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ اس میں آپشن نمبر آپ کو 1 دیا گیا ہے، 2 طرح کا ہوتا ہے، یعنی نفل روزہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ پھر آپشن نمبر 2 آپ کو دیا گیا ہے کہ نفل روزہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نفل روزہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ہر ویڈیو میں 3 آپشن دیے جائیں گے، تو آپ کو جو صحیح جواب ان میں لگے وہ آپ کمنٹ باکس میں تحریر کر سکتے ہیں۔ آپشن نمبر 3 کہ نفل روزہ 4 طرح کا ہوتا ہے۔ نفل روزہ 4 طرح کا ہوتا ہے، تو جو ان تینوں آپشنوں میں سے صحیح جواب ہے وہ آپ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ ہاں یار یہی صحیح ہے، یا پھر آپ اس کو کمنٹ باکس میں بھی بتا سکتے ہیں کہ صحیح جواب اس کا یہ ہے۔ تو اس میں صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا، ان تینوں آپشنوں میں سے جو صحیح جواب ہے وہ آپ کا ہوگا، اب دیکھتے ہیں کون سا ہے۔ ہاں، صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا 1 نمبر، کہ نفل روزہ جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ناظرین، پہلے بھی ہم نے بتایا کہ یہ سارے کے سارے مسائل ہم نے بہار شریعت سے ماخوذ کیے ہیں،
حوالہ جات ہم نے لکھنے تھے لیکن نہیں لکھ پائے، پھر بھی آپ اگر دیکھنا چاہیں دل کی تسلی کے لیے تو آپ بہار شریعت جلد 1 اور حصہ نمبر 5 کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ سب مسائل نظر آ جائیں گے۔ سوال ہے، کون سا روزہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے؟ واجب کی بات ہو گئی، فرض کی بات ہو گئی، اب ہم مکروہ تنزیہی کی بات کر رہے ہیں۔ کون سا روزہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے؟ تو آپشن نمبر آپ کو 1 دیا گیا ہے، عید کے دن، یعنی کہ عید کے دن کا روزہ کیا مکروہ تنزیہی ہے؟ آپشن نمبر 2، یا جمعہ کے دن کا روزہ۔ ان میں جو صحیح جواب ہے وہ آپ کو سوچنا ہے یا کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں۔ عید کے دن کا روزہ ہے، یا پھر سوال نمبر 2، آپشن نمبر 2 جمعہ کے دن کا روزہ، آپشن نمبر 3 یا صرف ہفتے کے دن رکھنا، ہمیشہ روزہ رکھنا، یہ بھی کیا ان میں یہ مکروہ تنزیہی ہے؟ عید کے دن، جمعہ کے دن، ہفتے کے دن، صرف ہفتے کے دن روزہ رکھنا، یا ہمیشہ ہی بندہ روزہ رکھتا رہے؟ ان تینوں آپشنوں میں سے جو صحیح ہے وہ آپ کو کمنٹ باکس میں تحریر کرنا ہے۔ وقت کافی دیا جا رہا ہے آپ کو، تو ان میں جو صحیح جواب ہے وہ آپ کو دینا ہے۔ تو ناظرین، وقت آپ کا ختم ہو گیا۔ ان میں جو صحیح جواب ہے کہ مکروہ تنزیہی جو روزہ ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ ناظرین، مکروہ تحریمی یہ بھی ایک مطلب اس کو تھوڑا برا فعل مانا گیا ہے، تو یہ آپ کا صحیح آپشن جو ان میں ہوگا وہ 3 نمبر ہوگا، صرف ہفتے کے دن روزہ رکھنا، یا ہمیشہ ہی بندہ روزہ رکھے، لگاتار رکھتا رہے پورا سال، تو یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ تو ناظرین، یہ سوال اور جواب کے ذریعے ویڈیو بنائی جا رہی ہے اس لیے تاکہ جو ہے وہ ہمارے ذہن میں مسائل اچھی طریقے سے بیٹھ جائیں اور ہمیں یاد کرنے میں دشواری نہ ہو۔ سوال ہے، کون سا روزہ مکروہ تحریمی کے حکم میں ہے؟ پیچھے ہم نے واجب کی بات کر لی، فرض کی بات کر لی، واجب کی بات کر لی، نفل کی بات کر لی، مکروہ تنزیہی کی بات کر لی، اب ہے مکروہ تحریمی۔ تو آپشن نمبر 1 ہے اتوار کا روزہ اور جمعے کا، اتوار کے دن روزہ رکھنا اور جمعے کے دن روزہ رکھنا، کیا یہ مکروہ تحریمی ہے؟ آپشن نمبر ہے 2، عاشوراء اور 14ویں رات کا روزہ، کیا یہ مکروہ تحریمی ہے؟ آپشن نمبر ہے 3، عید اور ایام تشریق کے دن روزہ رکھنا، کیا یہ مکروہ تحریمی ہے؟ تو جی ہاں، ان میں جو صحیح جواب آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہی صحیح ہے، مکروہ تحریمی کون سا ہے؟ وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے، تو صحیح جواب ہوگا 3 نمبر، عید اور ایام تشریق، اس کا روزہ جو ہے وہ مکروہ تحریمی کے حکم میں ہے۔ عید اور ایام تشریق، ان دنوں روزہ رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ اب سوال ہے، کیا بھول کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کوئی بندہ ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ بندہ بھول گیا کہ میرا روزہ ہے، اور ساتھ ہی اس نے کوئی چیز کھا لی یا کچھ پانی پی لیا یا کچھ اور کھا پی لیا، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ آپشن نمبر ہے 1، ایسا کرنا مکروہ ہے، یعنی کہ بھول کر کھا پی جائے تو مکروہ ہو جائے گا روزہ، یا پھر آپشن نمبر آپ کو 2 دیا جائے گا۔ پہلا تو یہ ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے، کہ بندہ بھول کر کچھ کھا پی لے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا، یا یہ مکروہ بات ہے۔
وقت کافی دیا جا رہا ہے۔ اب آپشن نمبر آپ کو 2 دیا جا رہا ہے کہ ایسا کرنا روزے کو توڑ دیتا ہے، یعنی کہ کیا یہ صحیح جواب ہے کہ بندہ بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا اوپر والا آپشن صحیح ہے، یا پھر ابھی جو 3 نمبر آپ کو آپشن دیا جائے گا وہ صحیح ہوگا۔ آپ دیکھیں آپ کا ذہن کہاں تک کام کرتا ہے۔ پہلا تو یہی ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایسا کرنا روزے کو توڑ دیتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ روزے پر کوئی فرق نہیں، یعنی کہ بندہ بھول کر کھا پی لے تو روزے پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو ان تینوں آپشنوں میں سے صحیح جو آپشن ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ آپ کو ان میں جو صحیح آپشن ہے وہ جواب کمنٹ باکس میں تحریر کرنا ہے۔ وقت بھی کافی دیا جا رہا ہے آپ کو، اور ذہن کو آپ دوڑائیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس طرح ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے ذہن میں، تاکہ یہ جو روزے کے مسائل ہے یہ آپ کے ذہن میں ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے، تو ان تینوں آپشنوں میں سے جو صحیح جواب ہوگا آپ کا وہ یہاں پر کون سا ہوگا وہ ہم بتا رہے ہیں ابھی۔ ویڈیو میں تھوڑی مسٹیک ہو گئی ہے، خیر صحیح آپشن آپ کا ہو جائے گا 3 نمبر، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی کہ بندہ اگر روزے دار ہو بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا، یعنی کہ روزہ نہ ہی ٹوٹے گا نہ ہی مکروہ ہے، کیونکہ بھولنا جو ہے یہ اس میں جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ ہی روزہ اس سے جو ہے وہ ٹوٹتا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت سے بھول اور خطا کو اٹھا لیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوال ہے، کیا بیوی کو بوسہ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بوسہ لے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ آپشن نمبر ہے 1، ایسا کرنا حرام ہے، ایسا کرنا حرام ہے، یعنی کوئی ایسا کرے گا تو یہ حرام ہے۔ آپشن نمبر ہے 2، ایسا کرنا روزے کو توڑ دیتا ہے۔ یہاں کیونکہ ہم روزے کی بات کر رہے ہیں تو روزے کی حالت میں اگر کوئی بوسہ لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایسا کرنا حرام ہے، آپشن نمبر 2، ایسا کرنا روزے کو توڑ دیتا ہے۔ آپشن نمبر ہے 3، روزے کو نہیں توڑتا۔ ان میں جو آپ کو صحیح جواب لگ رہا ہے وہ آپ کو کمنٹ باکس میں تحریر کرنا ہے۔ میں نے جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا کہ تو جی ہاں ناظرین، وقت آپ کا ہو گیا ختم۔ صحیح جواب جو ان میں ہوگا آپ کا وہ ہو جائے گا 3 نمبر۔ جی ہاں، ایسا کرنا روزے کو نہیں توڑتا، یعنی کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی بوسہ لے تو بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بہرحال اس سے بچنا چاہیے۔ سوال ہے، آٹے کا غبار حلق میں جانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جیسے کوئی چکی چلاتا ہے آٹا پیسنے کے لیے، گندم کا آٹا پیس رہا ہے یا کسی اور چیز کا، تو غبار حلق میں چلی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں سوال ہے، کیا وہ حلق میں چلی جائے غبار آٹے کی تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو آپشن نمبر ہے 1، روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ آپ کا آپشن نمبر ہے 2، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پہلا تو یہی ہے کہ روزہ مکروہ ہو جائے گا، آپشن نمبر 2 ہے روزہ ٹوٹ جائے گا، آپشن نمبر ہے 3، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
یعنی کہ اب اس میں جو صحیح جواب آپ کو لگ رہا ہے وہ جواب آپ کو کمنٹ باکس میں تحریر کرنا ہے۔ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز ہمارے چینل پر ہم بناتے رہتے ہیں، جیسا کہ آپ نیچے جائیں گے تو آپ کو وہاں پر روزہ توڑنے والی باتیں، جو کہ تقریباً ہم نے 40 مسائل روزہ توڑنے کے اور جن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جن سے تو وقت آپ کا ہو گیا ہے ختم۔ ان میں جو صحیح جواب ہوگا آپ کا وہ ہوگا 3 نمبر، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی کہ غبار اگر حلق کے اندر چلی جائے تو غبار کے حلق میں جانے سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا، یعنی کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو ناظرین کرام، روزے کی اور بھی مسائل جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ سوال ہے، کیا ناپاکی کی حالت میں روزہ ہو جائے گا؟ یعنی کہ کوئی بندہ ناپاک ہے جس پر غسل فرض ہے، جس پر نہانا ضروری ہے، جنبی شخص ہے، تو کیا اس کا روزہ جنابت کی حالت میں ہو جائے گا، سوائے حائضہ اور نفاس والی عورت کی، کیونکہ اس حالت میں ان پر تو روزہ ہے نہیں۔ تو یہاں پر جنبی شخص کی بات ہے، تو آپ کو آپشن دیا گیا ہے آپشن نمبر 1 دیا گیا ہے، روزہ نہیں ہوگا۔ یعنی جنبی کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں ہی روزہ رکھ لے تو آپشن نمبر 1 ہے آپ کا، روزہ نہیں ہوگا۔ آپشن نمبر 2 ہو جائے گا آپ کا کہ روزہ ہو جائے گا، یعنی کہ وہ بندہ اگر روزہ رکھ رہا ہے ایسی حالت میں بھی تو اس کا روزہ رکھنا صحیح ہے۔ آپشن نمبر ہے 3، ایسا کرنا حرام ہے، یعنی کہ ناپاکی کی حالت میں کوئی روزہ رکھے تو کیا اس کا روزہ رکھنا حرام ہے؟ تو یہ آپشن آپ کو دیے گئے ہیں 3، ان میں سے صحیح جو آپ کو جواب لگ رہا ہے وہ آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہے، یا آپ اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ یار یہ صحیح ہوگا جواب۔ وقت کافی دیا جاتا ہے آپ کو جو صحیح جواب اس میں لگ رہا ہے وہ آپ کو سوچنا ہے، کیا آپشن نمبر 1 صحیح ہوگا، یا آپشن نمبر 2 صحیح ہوگا، یا پھر آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا۔ میں ایک بار سوال پھر سے دہرا دیتا ہوں، کیا ناپاکی کی حالت میں روزہ ہو جائے گا؟ یعنی کوئی بندہ ناپاک ہے، ناپاکی کی حالت میں صبح اٹھا اور سحری کے وقت میں کیا اسے پہلے نہانا ضروری ہوگا، یا اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، یا پھر ہو جائے گا، یا پھر ایسا کرنا حرام ہے؟ تو اس میں جو آپ کا صحیح جواب ہے ناظرین کرام، وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے۔ اس میں جو آپ کا صحیح جواب رہے گا وہ ہوگا آپشن نمبر 3، ایسا کرنا، یعنی کہ روزہ اس سے ہو جائے گا، حرام نہیں ہے۔ یہ آپشن تھوڑا غلط لگ گیا ہے، صحیح آپ کا جو جواب ہوگا وہ 2 نمبر کا ہوگا، روزہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ صحیح جواب ہوگا۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر لیجئے، تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز ہم بناتے رہیں اور آپ کے لیے نئے نئے مسائل اور اسی طرح کی نئی نئی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں، تاکہ مسائل کو سمجھنا اور ان کو یاد کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور نئی نئی باتیں ہمیں سیکھنے کو جو ہے وہ ملتی رہیں۔ اور ویڈیو میں اگر ہم سے کچھ مسائل میں بتانے میں کچھ کمی ہو تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، اور اگر ان سب کا آپ کو مطالعہ کرنا ہو،
ان سب مسائل کو آپ کو دیکھنا ہو کہ کہاں ملیں گے، تو یہ سب مسائل آپ کو بہار شریعت میں مل جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔